ڈال دینا، مر گئے جنازہ پڑھ کے دفنا دینا، اے جہاں مٹھا اگلا کہ ڈٹھا، اللہ نبی وارث ہے، اللہ نبی بخش دے گا۔ یہ جو محاورے، یہ جو کلمات ہیں، اس امید کے بل بوتے پر نہ گناہ کرنے چھوڑے، نہ گناہ کرنے سے توبہ کی۔ اللہ کا دستور قدرت ہے، قانون قدرت ہے، جو چیز لکھ دی وہ ہو کے رہے گی۔ رمضان المبارک کا مہینہ آیا، پتہ نہیں کتنے مقدروں میں آئندہ سال ہے، ہم یہاں ہوں گے زمین کے اوپر یا زمین کے نیچے، یہ اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہاں، آپ حضرات سے درخواست اور وعدہ میں بھی آپ سے کرتا ہوں، اگر میں زمین کے نیچے چلا گیا تو آئندہ رمضان میں آپ مجھے یاد رکھنا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ موت ہے، اگر آپ میں سے کوئی چلا گیا تو انشاءاللہ ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ یہ ہمارا اور آپ کا قیامت کی صبح تک کا ساتھ ہے بھائی۔ ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت آنی ہے، آ کے رہے گی۔ لیکن مرنے میں فرق ہے۔ کچھ موت کا انتظار کر رہے ہیں اور کئیوں کا موت انتظار کر رہی ہے کہ آ جا، بس آنے کی دیر ہے۔ دنیا کی زندگی کے جو تیرے سارے ہرے باغ ہیں نا، وہ سارے جو دنیا کو دکھا کر دنیا داری کے پیچھے لوگوں کو لگایا کرتا تھا، آنے کی دیر ہے۔ داماد رسول ہے حضرت عثمان جیسا، نبی کا داماد، نبی کا صحابی، قبر کو یاد کر کر کے تو وہ رویا کرتے تھے۔ آج ہمارے کاروباری مراکز بند ہوئے، ہمیں کتنا رونا آیا۔ کاش اتنا رونا ہمیں اپنی گناہوں والی زندگی پر آتا۔ ہر آدمی دوسرے پر بھروسہ کر کے بیٹھا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے ذات کے لیے انسان کو مانگنے کا وقت ہی نہیں، اپنی ذات کے لیے، دوسروں کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ ساڈے لیے دعا کرائے جی، ساڈے لیے دعا کرنا۔ دنیا کی مصروفیت ہے، لگا پڑا ہے۔ قرآن کریم کو کھول کے دیکھے، پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو اپنے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کتنی کتنی پیاری دعائیں سکھلائی۔ والدین کے بارے میں مانگنے کی باری آئی، پروردگار عالم نے قرآن پاک میں اعلان کر دیا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اولاد کی باری آئی، اگر کسی کے پاس اولاد کوئی نہیں، بیٹا بیٹی کوئی نہیں، کسی کے پاس پروردگار عالم کی یہ نعمت کوئی نہیں، اسے بھی دعا کرنے کے لیے بتلا دیا۔ ہاتھ اٹھا کر رب ہب لی من الصالحین کہنا تیرا کام ہے، اور تیری نسل کے اندر ولی پیدا کر دینا میرا کام ہے۔ اگر گناہوں سے مغفرت کی باری آئی تو خدا کے قرآن میں اعلان کر دیا، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا۔ اگر میرے عزیزوں دنیا داری کی باری آ گئی، اسی طریقے سے مال کی باری آ گئی، اللہ اکبر، وترزق من تشاء بغیر حساب۔ اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہہ دیا جو دے کے جتلاتا کوئی نہیں، اس کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہہ دیا پروردگار عالم جس کے خزانوں میں کمی نہیں آتی، فرمایا او میرے بندے، ہر آن ہر گھڑی اپنی حاجت لانا تیرا کام ہے، اور تیری حاجت کو پورا کر دینا اسی وقت کے اندر میں خدا کا کام ہے۔
کوئی مرد قلندر ایسا نہیں جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ میرے عزیزو، یہ آج کے بعد جملہ نہ کہنا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا کلمہ میرے نبی کا پڑھو، نسبت میرے نبی کی لے کے آؤ، درود پاک میرے نبی پر پڑھو، اور پھر کو میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ فرمایا او لوگو، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا کرو، مکے کے در یتیم پر، آمنہ کے لال پر، سونے نبی پر درود پڑھ کے ہاتھ اٹھایا کرو۔ مجھے میری عزت کی قسم ہے، جو درود پڑھے گا، درود کی برکت کے اس کی دعا کو پر لگ جائیں گے۔ فرمایا ہر چیز مردود ہے لیکن درود شریف کی برکت مقبول ہے۔ اپنی دعا کے شروع میں درود پاک پڑھ لو، اپنی دعا کے آخر میں درود پاک پڑھ لو۔ فرمایا او لوگو، یہ اتنا عظمت والا درود شریف ہے، فرمایا اگر تم دعا کے اول آخر میں پڑھو گے، ہو ہی نہیں سکتا تمہاری دعا رد کر دی جائے۔ فرمایا درود شریف کی برکت سے تمہاری دعا تو قبول ہو جائے گی۔ یہ درود شریف کیا ہے؟ جناب حضرت آدم علیہ السلام، اللہ پاک نے آپ کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے جنت کے اندر اماں حوا کو پیدا کر دیا۔ یہ اماں حوا کون ہے؟ مسلمانوں تیری میری ماں ہے۔ اللہ اکبر، حضرت آدم علیہ السلام کی گھر والی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ اکبر، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ سب سے پہلے تمہارے ابا آدم کو پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے میں پروردگار عالم کو نہ ماں کی ضرورت پڑی نہ باپ کی ضرورت پڑی۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے، کہتا ہو جا، وہ چیز وجود کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد جناب حوا کو پیدا کر دیا۔ آدم علیہ السلام ہے، جنت کی نعمتیں ساری ہیں، حور و غلمان سارے ہیں، جنت کے محلات سارے ہیں، سونے چاندی کے محلات ہیں۔ میرے عزیزو، خدا کا پیغمبر آدم علیہ السلام تنہائی محسوس کر رہا ہے، دنیا والوں کو بتا دیا گھر والی کی زندگی، گھر والی کی قدر کرنا، ہر وقت جوتے سے استقبال نہ کرنا، ہر وقت گالم گلوچ سے استقبال نہ کرنا۔ میرے عزیزو، گھر والی کی قدر اس وقت آوے گی جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدائی کا داغ دے کے منو من مٹی کے نیچے چلی جائے گی۔ خدا پاک کی قسم ہے، آدمی کی تنہائی، آدمی کا غم سونے چاندی سے ہلکا نہیں ہوتا۔ اگر جناب آدم علیہ السلام کا غم ہلکا ہونا ہوتا، کیا سونے کی کمی تھی؟ کیا چاندی کی کمی تھی؟ کیا ہیرے جواہرات کی کمی تھی؟ کیا جنت کی نعمتوں کی کمی تھی؟ اللہ نے اماں حوا کو پیدا کر دیا، تیرا دل بہلانے والی، اللہ اکبر، تجھے غموں میں تیرے برابر شامل ہونے والی، ہر آن ہر گھڑی غمی خوشی میں تیرے ساتھ کھڑی ہونے والی۔ اے آدم، میں نے عورت کو پیدا کر کے بتلا دیا کہ مرد کی زندگی عورت کے بغیر ادھوری ہے۔ لیکن میرے عزیزو، میں غیروں کی بات نہیں کرتا، میں تو اپنوں سے گلا کروں گا۔ آنے والی کو پھولوں کی سیج پہ لے کے آتے ہو، پہلی رات تو ایسا استقبال ہوگا، پھولوں کی سیج پہ بٹھاؤ گے، گھر کی دروازے کی چوکٹ پہ تیل چھڑکا جائے گا، تیل ڈالا جائے گا کہ آنے والی مقدروں والی آ رہی ہے۔ 4 دن کے بعد یہ پیار تمہارا بغاوت میں تبدیل کیوں ہو جاتا ہے؟ اگر روزگار بند ہو گیا تو میرے عزیزو، سارا نزلہ اس کے اوپر پڑے گا۔ اگر اولاد نہ ہوئی تو نزلہ اس کے اوپر پڑے گا، اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو نزلہ اس کے اوپر پڑے گا، بیٹے کو بخار ہو گیا ساس اس کو تانے دے گی، جب سے میرے گھر کے اندر آئی ہے اس نے تو ہمارے بچے کا بیڑا غرق کر دیا، ہمارے بچے کو نظر لگا دی۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آج تو کسی کی بیٹی کو تانے دے رہی ہے، دے رہا ہے، اس سے جا کے پوچھے، جب 20 سال کی جوان کر اپنے گھر سے اس نے تیرے گھر کے اندر رخصت کیا تھا، اس باپ کی تو اسی وقت زندگی کے ارمان ختم ہو گئے تھے، وہ باپ تو اسی دن ہی مر گیا تھا جس نے اپنے گلشن کا قیمتی پھول تیری جھولی میں ڈال دیا تھا۔ اے خدا کے واسطے، اللہ اکبر، قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلا حساب گھر والوں کے حقوق کے بارے میں کیا جائے گا۔
آج میرے دربار میں مانگنے آ گیا کہ الہی میں تیری مخلوق کوئی نہیں، کیا میں تیرا بندہ کوئی نہیں، کیا میں تیری بندی کوئی نہیں، پروردگار عالم گناہ عذاب دے کے تو کیا کرے گا؟ او بندے، میں نے بھی تجھے گھر کا مالک بنایا تھا، میں نے بھی تیری کفالت میں تیری بیوی کو دیا تھا، تیرے بچوں کو دیا تھا، بتا 10-10 لاکھ روپے کا جہیز لے کے آئی، اپنے گھر سے چمچی پیالی لے کے آئی، اپنے گھر سے اپنا بستر لے کے آئی، اپنے گھر سے اپنے کپڑے لے کے آئی، اپنے گھر سے اپنا ساز و سامان لے کے آئی، بتا تیرے سے اس نے کیا لیا؟ اللہ اکبر، تو اپنی گھر والی نے اسے ملازمہ بنا کے لایا، تیرے سے اٹھنے سے پہلے اٹھ کے تیار ہو جاتی ہے، تیرے نہانے سے پہلے ناشتہ تیار کر جاتی ہے، کپڑے میلے تو کرے دھو کے استری وہ کرتی ہے، جوتا گندا تو کرے پالش وہ کرتی ہے، گھر کا بستر تو خراب کرے بستر وہ صاف کرتی ہے۔ خبردار، اسے پاؤں کی جوتی نہ کہنا، تو عورتوں کے مقام کو جانتا نہیں ہے، تاج نبوت بعد میں سجا ہے، پہلے اسی عورت کی گود میں نبی نے آ کے آنکھ کھولی ہے۔ اللہ غنی، ماں ہاجرہ ہوئی، اللہ نے بیٹا اسماعیل پیدا کر دیا، اور میرے عزیزوں ماں فاطمہ ہوئی، اللہ نے بیٹا حسین پیدا کر دیا، اور ماں آمنہ بنایا، اللہ نے گود میں کھیلنے والا محمد الرسول اللہ بنا دیا ہے۔ اپنی گود کا فرض ادا نہیں کرتے، اپنے گھر اپنی تربیت کا حق ادا نہیں کرتے۔ آج مائیں بہنیں جمعہ پڑھنے کے لیے آئی ہیں، مولوی صاحب میرے بچے کی دعا کرنا، مولوی صاحب میرے بچے کے لیے دعا کرنا۔ بی بی دعا ہی میری کام نہیں کرے گی، تیری گود والا فرض کہاں چلا گیا، تیری گود والی تربیت کہاں چلی گئی، گود میں لے کے قرآن کی تربیت دینا کہاں چلا گیا، قرآن کی تلاوت سکھانا کہاں چلا گیا۔ اللہ اکبر، اور میری بہن اور میری ماں، تیرا سر کا دوپٹہ کہاں چلا گیا؟ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ، آپ کے سامنے سے ایک بچی گزری، 2 چٹیاں کر رکھی تھی، بیچ میں مانگ نکال رکھا تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ کی نظریں بچی کا ننگا سر دیکھ کر، سر سے دوپٹہ اترا دیکھ کر آپ کی نظریں جھک گئی، فرمایا بیٹی تیری چادر کب سے اتر گئی؟ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بیٹی کہنے لگی جب سے باپ کی پگڑی اتری بیٹی کی چادر خود بخود اتر گئی ہے۔ میرے عزیزوں، جس طرح دین کی برکات اسلام کی زینت ہے، مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے، اسی طرح سر کی ٹوپی اور چہرے کی داڑھی خدا پاک کی قسم تحفہ ہے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں، دسترخوان پہ روٹی آ جائے سالن نہیں آئے گا، کہتا لو جی کیا کریں، روٹی کا مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، عشق سینے کے اندر نبی والا لے کے آئے لیکن چہرہ نبی والا نہیں لائے گا، قیامت کے دن مزہ نہیں آئے گا۔ میں فلانی پارٹی کا نمائندہ، میں فلانی پارٹی کا کارکن ہوں، میں فلانی پارٹی کا ووٹ دینے والا، میری پارٹی کا نام یہ ہے، میری پارٹی کا مونوگرام یہ ہے، ہمارا ٹائٹل یہ ہے، ہمارا نشان یہ ہے۔ مجھے ایمانداری سے بتا، جناب آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک قیامت کے دن ہر ایک کی امت کھڑی ہوگی، ہر نبی کی امت کھڑی ہوگی۔ آپ میں بھی انشاءاللہ کسی نہ کسی کونے میں، ورنہ تو امید ہے انشاءاللہ حضور کے حوض کوثر کے پاس ہوں گے، نبی کے قدموں کے پاس ہوں گے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، آپ میں بھی اللہ کے دربار میں آویں گے۔ میری شکل کو دیکھ لو، میرے کردار کو دیکھ لو، میرے لباس کو دیکھ لو، میرے معاملات کو دیکھ لو، میری گفتگو کو دیکھ لو، میرے لب و لہجے کو دیکھ لو، میرے کردار کو دیکھ لو۔ کوئی ایک چیز تو بتا دو، ایک نشانی تو بتا دو جو قبر میں فرشتوں کو دکھا سکیں، ایک نشانی تو بتا دو جو آمنہ کے در یتیم کے سامنے فخر سے کھڑے ہو سکے۔ آپ کے میرے پاس نشانی کیا ہے؟ اللہ اکبر، کربلا کا نام لینے والوں، احد کے میدان میں امیر حمزہ کی شہادت سننے والوں، مصعب بن عمیر کے تذکرے کرنے والوں، نبی کے خالد بن ولید اور حضرت بلال حبشی کے قصے سن کے آنسو بہانے والوں، قیامت کا دن ہوگا، حضور علیہ السلام کے پاس پہنچنا کیا اتنا آسان ہوگا؟ حضور کے حوض کوثر پہ پہنچنا
کتنا آسان ہوگا. 1.25 لاکھ صحابہ کھڑے ہوں گے, صحابیات کھڑی ہوں گی, امہات المؤمنین کھڑی ہوں گی, ازواج مطہرات کھڑی ہوں گی, نبی کی 4 بیٹیاں کھڑی ہوں گی, حسن حسین نبی کے نواسے کھڑے ہوں گے, حضرت علی کی اولاد کھڑی ہوگی, نبی کے خلفائے راشدین کھڑے ہوں گے. خدائے پاک کی قسم ہے, جنت کے وہ 2 شہزادے, مسلمانوں کے وہ 2 خلیفہ ابو بکر عمر بھی کھڑے ہوں گے. امام الانبیاء کا مکان جس گلی میں مدینے میں تھا, یہ دونوں صحابی اس مدینے کی گلی کے چکر لگا رہے ہیں. ابھی ظہر کی نماز کا وقت نہیں میرے عزیزوں, پہلے ہی دروازے پہ چکر لگا رہے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر نکلے, ان دونوں یاروں کو, ان دونوں شیخین کو, ابو بکر عمر کو, اللہ اکبر, افسردگی کی حالت میں کھڑے دیکھا, آنکھوں میں پانی بھر آیا. فرمایا او میرے یارو, ابھی نماز کا وقت نہیں, بتاؤ گھروں سے کیوں باہر آ گئے؟ اللہ اکبر. جناب سیدنا صدیق اکبر نے عمر کی طرف دیکھا, حضرت عمر نے صدیق اکبر کی طرف دیکھا, دونوں نے آنکھوں میں بات کر لی کہ یار اپنے دل کا حال ان کو نہیں سنائے گا تو بتا کن کو سنائے گا؟ حضور علیہ السلام نے پوچھا یارو بتاؤ کیا بات ہے؟ ایک کہنے لگے کملی والے میرا 2 دل کا فاقہ, گھر میں جاتا ہوں بھوک لگتی ہے, گھر میں جاتا ہوں پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں, گھر میں جاتا ہوں بھوک مجھے بیٹھنے نہیں دیتی. سرکار مدینہ روح قلب و سینہ امام الانبیاء محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا. حضرت عمر کہنے لگے 2 دل کے فاقے نے میرا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا. آپ نے فرمایا ابو بکر تیرا بتا کیا حال ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے کملی والے 3 دن تو میرے گھر میں بھی ہو گئے کہ چولہے میں آگ نہ جلی, اس نیت سے آپ کے دروازے پر آئے تھے یہاں سے کچھ نہ کچھ ہمیں مل جائے گا. اللہ کی قسم نبوت نے دونوں ہاتھ اپنے پیٹ پہ رکھ کے رونا شروع کر دیا. فرمایا او میرے یار تیرے 2 دل کا فاقہ, ابو بکر تیرے 3 دل کا فاقہ, آج تمہارے کملی والے کے گھر میں 4 دن ہو گئے چولہا نہیں جلا ہے. کیا مسلمانوں ہمارے پاس اللہ کی کون سی نعمت کی کمی ہے؟ کیا دولت کی کمی ہے؟ کیا پیسے کی کمی ہے؟ کیا کپڑے لتے کی کمی ہے؟ اللہ اکبر. اور میرے عزیزوں کپڑا من سمنا پہنتے ہیں, اگر کف کا بٹن ٹوٹ جائے جوڑا نہیں پہنتا, گرے بال پہ تھوڑی سی میرے عزیزوں تھوڑا سا سوراخ بن جائے کپڑوں کی میرے عزیزوں, یہاں سے کپڑے پھٹ جائیں, دامن میں سوراخ ہو جائے, لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اللہ کی عزت کی قسم ہے میں تمہیں اسلام کے دور کی وہ کہانی سناتا ہوں جب حبشہ کی طرف ہجرت ہوئی. حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والا جناب نبی کا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھا. یہ کون تھا؟ اللہ اکبر, مدینے کا سب سے خوبصورت جوان تھا, مدینے کا حسین ترین جوان تھا. مصعب بن عمیر بڑے لاڈلے گھرانے کا, بڑے امیر ترین گھرانے کا جوان تھا. یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی اماں انہیں روزانہ نیا جوڑا پہنایا کرتی, پھر انہیں نئی خوشبو لگایا کرتی. ایسی خوشبو مدینے میں کوئی نہیں لگایا کرتا تھا. ایک دن جناب مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سرکار مدینہ روح قلب و سینہ کے چہرے انور پہ پڑی. اللہ اکبر. وہیں کھڑے کھڑے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی رنگت اور رعنائیوں کو, مہجبی کے نور کے چہرے کے نور کو دیکھ کر وہیں گرویدہ ہو گئے, کلمہ پڑھ لیا. فرمایا وہی مصعب بن عمیر ہے, مدینے کے جس گلی سے گزر جایا کرتا تھا اس کے کپڑوں کی خوشبو مدینے کی گلیوں میں کہیں کہیں دل تک آیا کرتی تھی. حبشہ کی ہجرت کر کے واپس آئے. اللہ اکبر. اسلام کا یہ ایک وہ دور تھا 200 دینار کا کپڑا روزانہ پہنا کرتا تھا. ایک مرتبہ علماء کہتے ہیں روایات کے اندر لکھا ہے ایک مرتبہ کپڑا پہن لیتا, فرمایا دوبارہ کتنے کپڑے تھے, دوبارہ کپڑے پہننے کی باری نہ آیا کرتی تھی. خوشبو جو ایک مرتبہ لگا لیتا دوسری مرتبہ نہ لگایا کرتا تھا. ایسا امیر ترین صحابی کلمہ پڑھا, بڑے بھائی کو پتہ لگ گیا. اللہ اکبر. میرے عزیزوں
عزیزو بدر کا میدان ہے، ایک طرف بڑا بھائی مقابلے کے اندر آیا، ایک طرف چھوٹا بھائی مقابلے کے اندر آیا۔ تم نے لوگوں جائیداد کے لیے لڑتے دیکھا ہوگا، کاروبار کے لیے لڑتے دیکھا ہوگا، بنٹوارے کے لیے لڑتا دیکھا ہوگا، حصوں کے لیے لڑتا دیکھا ہوگا۔ آؤ مجھے ایسے باپ بیٹا دکھا دو، ایسا ماما بھانجا دکھا دو، ایسے مجھے بھائی دکھا دو جو تمہیں اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتے نظر آئے۔ اللہ اکبر، یہ مثال بھی تمہیں دین اسلام دے گا، یہ اسلام بھی تمہیں مذہب حق دے گا۔ باپ بیٹے کے مقابلے میں آ گیا، ماما بھانجے کے مقابلے میں آ گیا، بھائی بھائی کے مقابلے میں آ گیا۔ مصعب بن عمیر کہتے ہیں میں نے کلمہ پڑھا، میرے بھائی کو پتہ لگا، میرا بھائی مجھے گھر کے بیڑے میں لے کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگے میاں آج سودا کر لے، آج تو میں ایک چیز کا سودا کر لے، میرا باڑا بکریوں کا تو لے لے، میرا مکان تو لے لے، کھجوروں کا باغ تو لے لے۔ مصعب بن عمیر کہنے لگے بتا تو صحیح یہ ساری مہربانیاں کس وجہ سے؟ کہ اس نبی کا کلمہ چھوڑ دے جس نبی کا کلمہ پڑھ کے آیا۔ مصعب کہنے لگے میرے ایمان کی طاقت میرے اندر مضبوط تھی، میں نے کہا بھائی جو چیز تو مجھے دے رہا ہے، میری بکریوں کا باڑا تو لے لے، میری جانور تو لے لے، میرے کھجوروں کا باغ تو لے لے، حتیٰ کہ میرے تن کے کپڑے بھی لے لے، اور میرے بھائی تو غیر کی عبادت چھوڑ دے، اللہ کی عبادت شروع کر دے، اللہ کی عبادت کرنے لگ جا۔ اللہ اکبر۔ حضرت مصعب بن عمیر کہہ رہے تھے ہم آپس کے اندر لڑ ہی رہے تھے، ہمارے شور شرابے کی وجہ سے ہماری اماں باہر سنتے آ گئی، ابا تو ہمارا فوت ہو گیا تھا، اماں سنتے آ گئی، کہنے لگی کس بھائی کس وجہ سے دونوں بھائی لڑ رہے ہو؟ میں نے کہہ دیا اماں بڑا بھائی مجھے یوں کہہ رہا ہے، بڑا بھائی کہنے لگا اماں دیکھ باپ دادے کا دین چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ میں نے اسے فلانی فلانی چیز کا لالچ دیا، میں نے کہا یہ لے لے یہ لے لے، لیکن میرا بھائی مانتا کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ مصعب بن عمیر کہنے لگے اماں تو اسے سمجھا دے میں اس نبی کی دعوت کو قبول کر کے آیا، اس نبی کے پیغام کو لے کے آیا، خدا کی قسم پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا ہے۔ جناب مصعب بن عمیر کہتے ہیں او بعد والو او پہلے والو تمہیں پتہ ہے باپ ڈانٹے ماں اولاد کے اور باپ کے درمیان میں آ جاتی ہے، کہتی ہے جی چھوڑو نا، بیٹا ناراض ہو جائے، باپ کہتا ہے دھکے دے کے